انڈونیشی مسلمانوں کی جنگ آزادی عروج پر پہنچ گئی تھی۔ انڈین آرمی کے علاوہ امریکہ اور برطانیہ کی افواج وہاں پہلے ہی موجود تھیں اور اس اسلامی جنگ آزادی کو دبانے کی انتہا درجہ تک کوشش کر رہی تھی، لیکن انڈونیشی مجاہدین نے ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی کہ امریکہ نے اپنی ایک خاص فوج، جسے بحری فوج کہا جائے تو ٹھیک ہوگا، انڈونیشیا میں بھیج دی۔ یہ تھی اس کی میرین فورس، جسے امریکہ والے کریک فورس کہتے تھے۔ فضائی حملوں کا تو یہ عالم ہو گیا تھا کہ ہمیں فضا میں لڑاکا بمبار طیارے جاتے اور آتے نظر آتے رہتے تھے اور دور دور سے بموں کے دھماکوں کی آوازیں آتی رہتی تھیں۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ انڈونیشی مسلمانوں کی جنگی آزادی کا پس منظر کیا تھا، لیکن یہاں مزید معلومات پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صلیبی طاقتیں کسی قیمت پر اس صورتحال کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھیں کہ ایک اور اسلامی ملک معرض وجود میں آ جائے۔ اینگلو امریکی بلاک کو ولنیجریوں کے ساتھ اور کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ایک تو وہ مسلمانوں کی جنگی آزادی کو کچلنا چاہتے تھے اور اسی بہانے وہ مسلمانوں کی نسل کشی بھی کر رہے تھے کہ یہ خطہ مسلمانوں کا خطہ نہ رہ سکے۔ کون نہیں جانتا کہ عرب ممالک کے تیل پر پہلے انگریز قابض تھے اور پھر امریکی کمپنیوں نے تیل کے سمندر پر جا قبضہ کیا، اور اب یہ حالت ہے کہ عرب ممالک امریکہ کے غلام بن چکے ہیں۔ ان دونوں صلیبی ملکوں کی شروع ہی سے یہی کوشش رہی ہے کہ جہاں کہیں زمین خزانے اگلتی ہے وہاں جا کر اس زمین پر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ یہ دونوں ملک ان کوششوں میں کامیاب چلے آ رہے تھے۔ نقشے پر انڈونیشیا کی جغرافیائی اور زمینی کیفیت دیکھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ایسے ملک پر حکومت کس طرح کی جاتی ہے اور شہری انتظامات کس طرح رواں دواں رکھے جا سکتے ہیں۔ یہ ملک 17,000 چھوٹے بڑے جزیروں پر مشتمل ہے۔ ان میں جاوا، سماٹرا، بورینو جیسے بڑے جزیرے بھی ہیں اور اتنے چھوٹے جزیرے بھی جو نقشے پر نظر نہیں آتے، لیکن یہ خطے میں جو 17,000 جزیروں میں منقسم اور کٹا ہوا ہے، معدنی دولت سے مالا مال ہے۔ یہاں سے تیل، پیٹرول اور قدرتی گیس بے انداز نکلتی ہے اور یہ اشیاء غیر ممالک کو برآمد بھی کی جاتی ہیں۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ پلائی ووڈ انڈونیشیا میں ہوتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ انڈونیشیا کا یہ سارا ملک 2/3 جنگلات ہے اور 1/3 کسی حد تک میدانی، بہت سے علاقے پہاڑی بھی ہیں۔ ان جنگلات سے جو لکڑی حاصل ہوتی ہے اس میں پلائی ووڈ کے علاوہ سندل، دیودار اور دیگر عمارتی لکڑیوں کی بہتات ہے۔ یہ تمام لکڑی برآمد ہوتی ہے۔ انڈونیشیا میں سونے کے ذخائر بھی ہیں اور پیتل، جست، ربڑ اور ٹین کا تو کوئی شمار اور حساب ہی نہیں۔ یہ تمام معدنیات برآمد کی جاتی ہیں۔ یہ ہے وہ زمین کی دولت جسے امریکہ اور برطانیہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ان کا مسئلہ یہ تھا کہ اسلامی ملک بن گیا تو یہ ساری دولت مسلمانوں کے کام آئے گی اور انڈونیشیا عرب ممالک کی طرح ایک اور انتہائی امیر مسلمان ملک ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ دولت کے لحاظ سے انڈونیشیا عرب ممالک سے زیادہ امیر ملک ہے۔ انڈونیشیا کی جنگ آزادی کے لیڈر احمد سویکارنو وغیرہ اس دولت سے واقف تھے اور ان میں اسلامی جذبہ تو تھا ہی، وہ اس کوشش میں تھے کہ جیتے جی اپنی زمین کی یہ دولت صلیبیوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے ناظرین پراسرار، چسکے دار اور سنسنی خیز واقعات اور کہانیاں سننا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہانیاں سنا بھی چکا ہوں اور آگے چل کے سناؤں گا بھی، لیکن انڈونیشیا کی جنگ آزادی کی داستان کوئی چسکے دار کہانی نہیں کہ اس سے الف لیلا کی کہانیوں جیسا لطف اٹھایا جائے۔ یہ اسی جہاد کی اور اسی جذبے کی رویداد ہے جو اسلام نے ہمیں عطا کیا ہے، اور مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس جذبہ جہاد کو زندہ رکھے۔ ایک بات جو آگے چل کر کہنی چاہیے تھی میں یہی کہہ دیتا ہوں۔ میں نے پچھلے باب میں تفصیل سے بتایا ہے کہ جنگ ستمبر 1965 میں انڈونیشیا نے ہماری مدد کس طرح کی تھی۔ اب یہ سنیں کہ امریکہ نے اسے جرم قرار دے کر احمد سویکارنو مرحوم کو اور انڈونیشی مسلمانوں کو کیا سزا دی تھی۔ انڈونیشیا کے پہلے صدر احمد سویکارنو مرحوم بنے تھے، بڑے ہی جابر اور مرد مومن انسان تھے۔ یہ صحیح ہے کہ ان کا رجحان روس کی طرف تھا اور روس نے انہیں بہت ہی جنگی ساز و سامان دیا تھا، جس میں میگ لڑاکا بمبار، جدید طیارے بھی تھے۔ جنگ ستمبر 1965 میں احمد سویکارنو مرحوم نے حکم دیا تھا کہ یہ لڑاکا بمبار طیارے بالکل تیار ہیں اور جو ہی مشرقی پاکستان سے کال آئے وہاں پہنچ جائیں۔ انڈونیشیا والوں کا دوسرا جرم یہ تھا کہ یہ واحد ملک تھا جس نے UN سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، اور UN کی سیکورٹی کونسل میں انڈونیشی نمائندے نے جو آخری تقریر کی تھی وہ ایک لعن طعن کی تھی جو امریکہ اور دیگر بڑی طاقتوں کے منہ پر ماری گئی تھی، اور اس میں کہا گیا تھا کہ یہ بڑی طاقتیں چھوٹے ملکوں کو اپنا غلام بنا رہی ہیں اور ان کی دلچسپیوں اور ان کے مفادات کا کوئی خیال نہیں۔ اس طرح انڈونیشیا نے UN یعنی اقوام متحدہ سے قطع تعلق کر لیا تھا، پھر یہ ملک بالکل آزاد ملک بن گیا تھا۔ 1966 میں اچانک انڈونیشیا کے بڑے شہروں خصوصاً جکارتا میں کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے لوگوں کے گھروں پر حملے شروع کر دیے
اور قتل عام شروع کر دیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ان لوگوں کو معلوم تھا کہ کون کون سے خاندان اسلام پسند ہیں اور انہیں ختم کرنا ہے۔ اس وقت خون ریزی ہوئی کہ شہروں کی گلیوں میں خون بہنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں مسلمان اپنی عورتوں اور بچوں کے ساتھ کٹ گئے۔ ان فسادیوں نے لوگوں کے گھروں میں گرنیڈ پھینکے، لاکھوں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ حکومت تو جیسے سمجھ نہ سکی ہو کہ یہ اچانک ہوا کیا ہے۔ اس خون ریزی کا لیڈر سوہارتو تھا جو آج تک انڈونیشیا کا صدر چلا آ رہا ہے۔ احمد سویکالنو کو گرفتار کر کے گمنامی میں پھینک دیا گیا اور یہ فسادی لیڈر حکومت پر قابض ہو گیا۔ انکشاف ہوا کہ یہ خون ریزی امریکہ نے بدنام زمانہ تنظیم CIA سے کرائی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ احمد سویکالنو کی حکومت ختم کر کے وہاں امریکہ اپنی کٹھ پتلی حکومت قائم کرے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اس خون ریزی کے دوران آل انڈیا ریڈیو سے میں نے یہ بھی سنا تھا اور یہ خبرنامے میں یہ الفاظ سنے کہ احمد سویکالنو کا ایک جرم یہ بھی تھا کہ ستمبر 1965 میں اس نے پاکستان کی بہت ہی مدد کی تھی جو امریکہ کو پسند نہیں تھا۔ امریکہ نے انڈونیشیا کے دارالحکومت اور بڑے بڑے شہروں کو مسلمانوں کے خون میں ڈبو کر اپنی کٹھ پتلی حکومت قائم کر دی اور سوہارتو کو صدر بنا دیا۔ غور فرمائیں، سوہارتو مارچ 1967 میں صدر بنا تھا اور آج تک وہ صدر بنا چلا آ رہا ہے۔ گزرے ہوئے 30 برسوں میں الیکشن ہوتے چلے آئے ہیں لیکن سوہارتو ہی صدر منتخب ہوتا رہا۔ کوئی جرت نہیں کر سکتا کہ اس کے خلاف ووٹ دے۔ گزشتہ سال سوہارتو نے اپنے ملک کے 3 صفحہ اول کے اخبار رسالے اس جرم میں بند کر دیے کہ انہوں نے لکھا تھا کہ ملک میں کرپشن اور سیاسی مفاد پرستی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ انڈونیشیا جیسے امیر ملک کے عوام روٹی کو ترس رہے ہیں۔ یہ ہے سوہارتو کی ڈکٹیٹرشپ جسے امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے۔ یہیں پر اکتفا نہ کی گئی کہ احمد سویکالنو کو نظر بند کر دیا گیا بلکہ انتہائی گھٹیا طریقوں سے اس کی اور اس کے خاندان کی کردار کشی کی گئی۔ اسے شرابی زانی کہا گیا جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اس وقت انڈونیشیا ایک جنگی طاقت بن گیا تھا اور معدنیات کی بدولت امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا تھا اور اس ملک کے عوام خوشحال تھے۔ مگر اب وہاں یہ عالم ہے، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ جنگ آزادی بے مایا اور مفلس مسلمانوں نے ایک مخلص قیادت میں لڑی، جان و مال کی قربانیاں دیں اور پھر اپنے گھر بار اور جائیدادیں لٹوا کر پاکستان آ گئے۔ لیکن پاکستان وجود میں آیا تو اس پر انگریزوں کے پروردہ جاگیردار اور وڈیرے قابض ہو گئے جنہوں نے آہستہ آہستہ امریکہ نوازی شروع کر دی اور امریکہ کی دولت کی چکا چوندھ نے ان کی عقل پر ایسا پردہ ڈالا کہ ملک اور اپنے لوگ امریکہ کے غلام بنا ڈالے۔ بالکل یہی حال امریکہ نے انڈونیشیا میں کیا اور آج وہ انڈونیشیا جس کی زمین سے شہیدوں کے لہو کی خوشبو اٹھتی ہے امریکہ کا غلام ہے۔ آئیے اب میں آپ کو جنگ آزادی کے ہنگامے میں لے چلتا ہوں۔ ہماری بٹالین تو دور کے ایک چھوٹے سے قصبے میں موجود تھی اور وہاں بھیج دیا گیا۔ ہماری بٹالین کو دور کے ایک چھوٹے سے قصبے موجو کرتو میں بھیج دیا گیا۔ وہاں گئے تو بٹالین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ A اور C کمپنی کو موجو کرتو میں رہنے دیا گیا اور B اور D کمپنی کو 10-11 میل دور ایک اور مقام جو بسنگ بھیج دیا گیا۔ ہیڈ کوارٹر موجو کرتو میں رہا۔ میں چونکہ ہیڈ کوارٹر کے دفتر میں سینئر کلرک تھا اس لیے میں موجو کرتو میں رہا۔ صورت یوں بنی کہ A کمپنی میں مسلمان تھے اور C کمپنی سکھوں کی تھی۔ مسلمان اور سکھ موجو کرتو میں رہے اور B کمپنی ہندوؤں کی تھی اور D کمپنی مسلمانوں کی۔ اس طرح ہندو اور مسلمان جو بسنگ چلے گئے۔ موجو کرتو میں ہماری ان کمپنیوں کے علاوہ ایک لیبر فورس تھی جس میں زیادہ تر انڈونیشی عیسائی اور جنگلی سے لوگ تھے جس کا کوئی مذہب تھا ہی نہیں۔ کچھ امریکی فوجی بھی تھے اور کچھ انگریز فوجی بھی تھے لیکن ان کی کوئی باقاعدہ یونٹ وہاں نہیں تھی۔ یہاں ان کے دفاتر تھے۔ چھوٹی سی ایک سیکورٹی فورس بھی تھی جس میں مسلمانوں کی نفری بہت ہی تھوڑی تھی، باقی سب عیسائی تھے۔ یہ دونوں قصبے موجو کرتو اور جو بسنگ کے ایک بڑے شہر سورابایا سے تقریباً 20 میل دور تھے۔ ہمیں ایک پرانے اسکول میں جگہ دی گئی تھی۔ قصبے کے ارد گرد ہماری کمپنیوں کی پوسٹیں بنا دی گئی تھیں۔ یہ اس طرح بنائی جاتی تھی کہ ریت سے بھری ہوئی بوریاں گول دیوار کی صورت میں رکھی جاتی تھی اور ان میں سے مشین گنوں اور رائفلوں کے لیے سوراخ رکھ دیے جاتے تھے۔ ان پر چھت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ہر پوسٹ میں 8-10 اور کسی میں زیادہ جوان رہتے تھے۔ ہر قصبے کے بازار میں گھوم پھر سکتے تھے لیکن شام کے بعد باہر جانے کی پابندی تھی۔ ہمیں خاص طور پر کہا گیا تھا کہ ان شہریوں سے ہوشیار رہنا۔ یہ حکم بٹالین آرڈر میں بھی شامل کیا گیا تھا۔ بٹالین آرڈر بھی میرے ہاتھوں سے نکلتے تھے۔ اس آرڈر میں پوری بٹالین کو خبردار کیا گیا تھا کہ انڈونیشی گوریلے ہتھیاروں اور ایمونیشن میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، اس لیے اپنی جان سے زیادہ اپنے ہتھیار یعنی اسلحہ اور ایمونیشن کی حفاظت کرو۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ انڈونیشی گوریلوں کے ساتھ ہمارا رابطہ کس طرح ہوا کرتا تھا۔ اب رابطے کا ایک طریقہ پیش کرتا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں دیکھا۔
ایک روز 4 بجے کے لگ بھگ میرے آفیسر دفتر سے اٹھ گئے تو میں ٹہلتا ٹہلتا ایک پوسٹ تک پہنچ گیا جس میں مسلمان کمپنی کے 10-12 جوان ڈیوٹی پر تھے۔ ان کا کمانڈر ضلع اور تحصیل جہلم کے گاؤں کا رہنے والا نائک عبد المجید تھا، جو میرا دوست تھا اور اس کے جذبے سے بھی میں واقف تھا۔ میں اس پوسٹ میں جا بیٹھا۔ نائک مجید باتیں کرتے کرتے اٹھ کھڑا ہوا اور سینڈ بیگوں کی دیوار کے ساتھ جا رکا۔ اوپر سے باہر سب کچھ نظر آتا تھا، مطلب یہ کہ یہ دیوار ایک اچھے جوان کے کاندھوں تک اونچی تھی۔ میں نے ویسے ہی دیکھا کہ نائک مجید اپنے ایک ہاتھ میں کاغذ کو مروڑ مروڑ کر گولی بنا رہا تھا۔ میں بھی اس کے پاس جا کھڑا ہوا اور باہر دیکھنے لگا۔ ویسے ہی میری نظر باہر کے مناظر دیکھتے دیکھتے ایک انڈونیشین لڑکے پر رک گئی۔ اس کی عمر 13-14 سال ہوگی۔ اس نے پتلون کی شکل کا ذرا تنگ سا پاجامہ پہنا ہوا تھا اور اوپر قمیض نہیں بلکہ صرف بنیان تھی۔ وہ ننگے پاؤں تھا۔ اس کا رنگ زردی مائل گورا تھا اور لڑکا بڑا ہی بھولا بھالا اور بڑی اچھی شکل والا تھا۔ وہ اس طرح چلا آ رہا تھا کہ کنکریوں کو ٹھوکریں مارتا اور کچھ اچھلتا کودتا بھی تھا جیسے اس عمر کے لڑکے کیا کرتے تھے۔ وہ جب کچھ قریب آیا تو اس نے ہماری طرف دیکھا۔ وہ پوسٹ سے کچھ دور تھا لیکن اس طرح ٹھوکریں مارتا ہمارے قریب آ گیا اور ہماری طرف اس کی جیسے توجہ نہیں تھی۔ نائک مجید نے کاغذ کی گولی جو بنائی تھی وہ اپنے ہونٹوں میں لے لی اور پیچھے سے بڑی زور سے پھونک ماری تو گولی دور جا گری۔ وہ لڑکا گولی تک پہنچا اور اسے بھی اسی طرح ٹھوکریں مارتا آگے لے گیا جس طرح وہ ہر چیز کو ٹھوکریں مارتا اور کھیلتا چلا آ رہا تھا۔ مجید اسے دیکھتا رہا۔ میری نظریں بھی اسی پر لگی ہوئی تھیں۔ ذرا آگے جا کر اس نے معلوم نہیں کس طرح گولی کو پاؤں سے یا غالباً پاؤں کے انگوٹھے سے اوپر کو اچھالا کہ گولی اس کے سر تک چلی گئی۔ اس نے منہ اوپر کر کے منہ کھولا اور گولی منہ میں پکڑ لی اور پھر وہ دوڑ پڑا۔ نائک مجید نے میری طرف دیکھا اور مسکرا دیا اور پھر اس نے کہا، اللہ کا شکر ہے پیغام پہنچ جائے گا۔ نائک مجید نے بتایا کہ وہ اسی طرح ضروری پیغام انڈونیشی گوریلوں کے کمانڈر تک پہنچاتے ہیں۔ میں نے پہلے سنا تھا کہ اس طریقے سے مسلمان فوجی گوریلوں کو پہلے خبردار کر دیتے ہیں کہ فلاں دن فلاں وقت فوج فلاں آپریشن کے لیے نکل رہی ہے اور وہ اپنا بندوبست کر لیں۔ یہ میں آپ کو پہلے تفصیل سے سنا چکا ہوں، لیکن ہم جس جگہ سے آئے تھے وہاں یہ سہولت تھی کہ ہم خود قصبے میں جا سکتے تھے اور ضروری باتیں انہیں زبانی بتا دیتے تھے یا میں آپریشن آرڈر کی نقل ان کے حوالے کراتا تھا۔ یہ سہولت ہر آبادی میں نہیں تھی۔ میں نے اس روز وہ طریقہ اپنی آنکھوں سے دیکھا جو پہلے صرف سنا تھا۔ اسی طرح بظاہر کوئی غریب اور کھلنڈر سا لڑکا کسی پوسٹ کے سامنے سے اچھلتا کودتا گزرتا تھا اور پوسٹ کے مسلمان کمانڈر پیغام لکھ کر اس کی گولی بناتے اور اس کی طرف منہ سے اچھال دیتے تھے۔ لڑکا اسی طرح اس گولی کے ساتھ کھیلتا آگے چلا جاتا اور پیغام اٹھا لیتا یا اچھال کر منہ میں لے لیتا تھا۔ ایک طریقہ اور بھی تھا، کوئی لڑکا یا لڑکی کوئی بوڑھا سا آدمی چھابڑی اٹھائے پوسٹوں کے قریب سے گزرتا تھا۔ چھابڑی میں اس علاقے کا پھل فروٹ یا کوئی ایسی ہی چیز ہوتی۔ پوسٹ کا مسلمان کمانڈر پیغام لکھ کر اس کی گولی بنا لیتا یا طے کر کے تعویذ سا بنا لیتا اور چھابڑی کے قریب جا کر ایسی حرکتیں اور باتیں کرتا کہ دیکھنے والے یہی سمجھتے کہ کچھ خرید رہا ہے، لیکن وہ چیز لے کر کاغذ چھابڑی میں رکھ کر آ جاتا تھا۔ یہ پیغام گوریلوں کے کمانڈر تک پہنچ جاتا تھا۔ عموماً کمپنی کمانڈر، کمپنی صوبیدار اور حوالدار میجر کو پورے ہفتے کا پروگرام دے دیا جاتا تھا کہ فلاں دن اور فلاں وقت اتنی نفری کی ایک پیٹرول پارٹی یعنی گشت پارٹی فلاں جگہ میں جائے گی اور وہ وہاں کیا کرے گا اور کس وقت واپس آنا ہے۔ نائک مجید نے ایک روز بعد کا پروگرام مختصراً اردو میں لکھ کر لڑکے کے ذریعے بھیج دیا۔ انڈونیشی مسلمانوں کے پاس اردو پڑھنے والے لوگ موجود تھے۔ اس وقت تک تو انڈین آرمی کے بہت سے مسلمان فوجی ان کے پاس پہنچ گئے تھے۔ 2 روز بعد دن کے 2 بجے دونوں کمپنیاں پیٹرول کے لیے نکلیں۔ ان کا مقصد اور پروگرام نہ جانے کیا تھا، لیکن میں اسے پیٹرول یا گشت کہوں گا۔ میں اتنا جانتا تھا کہ کیمپ سے دونوں کمپنیوں کو اکٹھے نکلنا تھا اور قصبے سے دور جا کر سکھ کمپنی کو ایک طرف اور مسلمان کمپنی کو دوسری طرف چلے جانا تھا، یعنی دونوں کمپنیوں کو الگ الگ ایریا دیا گیا تھا اور انہیں اس سارے علاقے کی تلاشی لینی تھی اور کوئی چھوٹا موٹا گاؤں دیکھ کر اس کو بھی اچھی طرح دیکھنا تھا اور ضرورت کے مطابق تلاشی تک نوبت آئے تو وہ بھی لینی تھی۔ وہاں اسی قسم کے ٹاسک ہوا کرتے تھے۔ شام کو جب کمپنیاں اپنے اپنے کام سے فارغ ہو کر ایک جگہ اکٹھی ہوئیں اور کیمپ میں آئیں تو ہمیں پتہ چلا کہ 3 سکھ مارے گئے ہیں اور چند ایک زخمی ہوئے ہیں۔ یہ کمپنی گوریلوں کی زد میں آ گئی تھی اور گوریلے فائرنگ کر کے بھاگ گئے تھے۔ ادھر مسلمان کمپنی پر ایک بھی راؤنڈ فائر نہیں ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اس روز نائک عبد المجید نے اس لڑکے کے آگے کیا پیغام پھینکا تھا۔ گوریلوں کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ مسلمان کمپنی فلاں ایریا میں جائے گی اور فلاں ایریا میں سکھوں کی کمپنی جائے گی۔ گوریلے سکھوں کے علاقے میں چلے گئے اور 3 سکھوں کو ہلاک
اور چند ایک کو زخمی کر کے غائب ہو گئے۔ انگریز آفیسر ان باتوں کو خوب سمجھتے تھے۔ اب یہ راز نہیں رہ گیا تھا کہ انڈین آرمی کے مسلمان فوجی گوریلوں کی مدد کرتے تھے اور ان کے ساتھ تعاون بھی کرتے تھے۔ اب ہمارے افسروں نے دیکھا کہ سکھ مارے گئے ہیں اور مسلمانوں کی طرف گوریلوں نے دیکھا ہی نہیں، تو افسروں نے یہ آرڈر جاری کر دیا کہ آئندہ گشتی پارٹی ایک کمپنی کی نہیں ہوا کرے گی، بلکہ آدھے مسلمان اور آدھے سکھ اکٹھے جایا کریں گے۔ انگریزوں نے یہ حکم تو دے دیا، لیکن یہ نہ سوچا کہ سکھ پھر بھی دور سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس حکم کے بعد 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ 10-11 مسلمان اور 10-11 سکھ اکٹھے کسی ٹاسک پر بھیجے گئے، لیکن مارے گئے تو صرف سکھ مارے گئے۔ اس علاقے کے گوریلوں کو معلوم تھا کہ سکھوں کے ساتھ جو دوسرے فوجی ہیں وہ مسلمان ہیں۔ دیگر واقعات سنانے سے پہلے ایک بڑی دلچسپ بات سناتا ہوں۔ یہ ایک واقعہ ہے جس کا تعلق امریکہ کی میرین فورس کے ساتھ ہے۔ پہلے یہ خبر میں نے زبانی سنی تھی، پھر 15-16 دنوں بعد میں نے اپنے انگریز ایڈجوٹنٹ کی میز پر ایک انگریزی اخبار پڑھا دیکھا اور اس میں یہ خبر پوری تفصیل کے ساتھ چھپی ہوئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ امریکہ کا اخبار نیو یارک ٹائمز تھا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ انڈونیشیا 17,000 چھوٹے بڑے جزائر کا مجموعہ تھا۔ ان جزیروں میں عجیب و غریب جنگلی جانور پائے جاتے ہیں۔ یہ بھی بتا چکا ہوں کہ انڈونیشیا کا 4/3 رقبہ جنگلات ہے، باقی ایک حصہ ذرا میدانی ہے۔ ان جنگلات میں شیر بھی پائے جاتے ہیں، ہاتھی بھی، درختوں پر رہنے والے اژدہا بھی بہت ہیں جنہیں گرین ٹری پائتھن کہتے ہیں۔ ان کا رنگ سبزی مائل ہوتا ہے، اور ایک عجیب جانور ہے جو ہے تو کنگرو، لیکن یہ درختوں پر رہتا ہے۔ بندر اور برمانس کی نسل کے ایسے جانور ملتے ہیں جو دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں ہوتے۔ وہاں ایک جزیرہ ہے جس کا نام ہے کوموڈو۔ یہ جزیرہ ہمارے موجود کرتو کیمپ سے 500 میل کے لگ بھگ دور تھا۔ یہ جزیرہ ہمیشہ غیر آباد چلا آ رہا تھا۔ یہ علاقے یعنی یہ کچھ جزیرے جنگ عظیم سے محفوظ رہے تھے۔ دوسرے علاقوں میں جنگ کے دھماکے ہوتے رہے، وہاں کے درندے اور جنگلی جانور بھاگ کر ان جزیروں میں چلے آئے جو جنگ سے محفوظ تھے۔ خبر یہ ملی کہ جنگ آزادی کو کچلنے کے لیے امریکہ نے اپنی نیوی کا بھی استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکن نیوی کی ایک گن بوٹ، کم و بیش 15 فوجی یا نیوی کے آدمی تھے، جزیرہ کوموڈو میں جا اترے اور شاید ریکی کے لیے وہاں گئے تھے، یعنی یہ دیکھنے کے لیے کہ اس جزیرے میں کیا ہے۔ ان کا مقصد بہرحال فوجی تھا۔ ان کے ساتھ لیفٹیننٹ تھا۔ انہیں بڑی عجیب اور خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ آوازیں شیر کی تھیں، ہاتھی کی چنگاڑیں تھیں۔ یہ آوازیں شیر کی بالکل نہیں اور ہاتھی کی چنگاڑ جیسی ملی جلی آوازیں تھیں۔ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ آوازیں کسی جانور یا درندے کی ہیں، لیکن ان امریکیوں نے ایسا درندہ کبھی نہ دیکھا۔ وہ آگے چلتے گئے اور ایسا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا جس پر وہ دیکھنے کے باوجود یقین نہ کر سکے۔ چھپکلی یا سانڈے کی شکل کے 2 عفریت آپس میں لڑ رہے تھے۔ ان امریکیوں سے وہ تقریباً 60 یا 70 گز دور تھے۔ اس عفریت کی لمبائی 8 گز سے 10 گز تک تھی۔ ان کے پنجوں کے ناخن خنجروں جیسے تھے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے۔ لیفٹیننٹ نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ رائفلیں تیار کر لو، ہم انہیں قریب سے لیں گے اور اگر انہوں نے ہم پر حملہ کیا تو ہم سب مل کر ان پر فائرنگ کر دیں گے۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔